آج ہم ذکر کریں گے روزے کی تحقیق اور روزے کی تاریخ کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ذکر کریں گے روزے کی تحقیق اور روزے کی تاریخ کے بارے میں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ لفظ صیام کے لغوی معنی کسی امر سے باز رہنا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بولنے یا کھانے سے باز رہے یا بولنا یا کھانا چھوڑ دے تو اسے لغت میں صائم کہتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن حکیم میں انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ سے صوم کی منت مانی ہے، یعنی خاموش رہنے اور کلام نہ کرنے کی۔ اور شریعت اسلام میں صوم یا روزہ یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور شہوت نفسانی کی پورا کرنے سے روزے کی نیت کے ساتھ رکا رہے، اور دن کی میعاد صبح صادق کے ظاہر ہونے سے آفتاب کے غروب ہونے تک ہے، اور جس نے اتنا کر لیا اس کا روزہ ہو گیا اور گویا روزے کا جسم بن گیا۔ اب جس طرح کی صحت اور تندرستی کے لیے انسان بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اس طرح روزے کے اندر بھی کچھ پرہیز ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر آدمی ادھورا مسلمان رہتا ہے۔ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر جس میں روزے کے رکھنے کی طاقت ہو فرض عین ہے، اور اگر روزے کی منت نظر کرے تو وہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ سب روزے نفل ہے، جنہیں رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عید اور بقر عید کے دن اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔